بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج مولانا فضل الرحمان کا ایک انٹرویو نشر ہوا۔ اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے پبلک میں نہیں آئی تھی، پتہ نہیں تھا، ان کے بارے میں انہوں نے کچھ بتایا اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس سے کہ ایک اندرونی سوچ سامنے آئی، جو پتہ چلا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی اندرونی سوچ کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بہت سارے دوست احباب جو ہے وہ جب بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان کو 2 قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یعنی عمران خان کو حکومت سے بات کرنی چاہیے، بات کر کے تو ایک دوسرے کو تھوڑا سپیس دیں۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا نالج ہے، عمران خان نے تو بہت دفعہ کہا ہے کہ میں حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی نے اس سے بات کی نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا نے اپنی ذہنی کیفیت یا اندر کی بات بتا دی۔ مولانا نے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے عمران خان کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کیا پاکستانی قوم اور سیاست اتنی گر گئی ہے؟ یعنی اگر عمران خان سے بات کی جائے تو پاکستانی قوم اور سیاست کی حد تک ہے، کیونکہ وہ تو بڑی پھر گراوٹ کی بات ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دل سے نکال دیں کہ ہم اس طرح کے شخص سے کہیں گے کہ صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ کب انتخابات کرائیں۔ یہ مولانا کا جواب ہے۔ اب آپ سوچئے، مولانا جن کی عوامی سطح پہ اپنی کوئی حیثیت نہیں، رو دھو کے کبھی سیٹ جیتنے پچھلے الیکشن میں وہ بھی نہیں تھی ملی، اور جس شخص کو آج پاکستان کی 70-80% آبادی اپنا لیڈر مانتی ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کو مولانا کہہ رہے کہ وہ حد تک ہے۔ مولانا کے اندر اپنا ذاتی بغض دشمنی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ اس ساری سیاست کا بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا کہ ان کا فلسفہ بالکل اپنا ہے۔ یہ زرداری صاحب کے انٹرویو کے ریفرنس سے جو انہوں نے اس میں الیکشن کی بات کی کہ الیکشن جو ہے وہ لیٹ نہیں کیا جانا چاہیے، یعنی اکتوبر کی ڈیٹ اگر دی ہے تو اسمبلیاں ساری، وہ کہتے ہیں جی اکٹھے ان کا الیکشن ہو جائے، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کا، لیکن اکتوبر سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فرماتے ہیں مولانا کہ جی پیپلز پارٹی کا تو اپنا فلسفہ ہے، انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ہٹانے کی بات کی تھی، جبکہ مولانا کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ تھا کہ سندھ کی اسمبلی کو توڑ کر اور دیگر اسمبلیوں سے استعفے دے کر، سندھ کی اسمبلی تو پیپلز پارٹی کی میجورٹی تھی وہاں پہ، اس کو وہ ان کے چیف منسٹر تھے، وہ توڑ دیتے۔ مولانا یہ رستہ اختیار کرنا چاہتے تھے کہ باقی تمام اسمبلی سے استعفے دے دیں۔ اب قصہ یہی تھا کہ مولانا چونکہ خود الیکٹ نہیں ہو سکے تھے، اسمبلی میں نہیں تھے، تو پہلے دن سے ہی ان کا یہ تھا کہ تہس نہس کر دو، تباہی پھیر کے رکھ دو۔ انہوں نے پہلے دن جب لوگوں نے حلف اٹھانے کے لیے جانا تھا، اسمبلیاں بنی اور حلف اٹھانے تھے الیکٹڈ لوگوں نے، تو مولانا نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی بھی حلف لینے نہ جائے، لیکن لوگ گئے، جنہوں نے الیکشن جیتے ہوئے تھے وہ گئے۔ اور اب بھی یہ ان کی باتوں سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ یہ سب لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، اور زرداری صاحب کو کہتے تھے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کروا دیں سندھ کی۔ یہ وہ چیز ہے جو وہ نہ کرا سکے، لیکن بہرحال نو کانفیڈنس کا قصہ آ گیا، اور نو کانفیڈنس کی بھی ساری باتیں باہر نکل آئیں گی کہ یہ سازش کیسے تھی اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا، یہی لوگ بتائیں گے۔ یہ بالآخر آپ دیکھیں گے کہ ان کے انٹرویوز میں انہی کے منہ سے نکلے گی، کیونکہ جو وہ باتیں بتا رہے ہیں وہ بڑی شرمناک قسم کی ہیں۔ مثلا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب دھرنا ہوا، انہوں نے دھرنا کیا تھا جے یو آئی نے، اور وہ اسلام آباد کے باہر کیمپ کیا ہوا تھا انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ 2019 مارچ میں الیکشن کروانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اب فیصلہ کس نے کیا تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ زبانی یقین دہانی کروائی گئی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے دھرنا ختم کر دیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ بعد میں یہ لوگ اپنی زبان سے پھر گئے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے کہا جی مذاکرات ہوئے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے
یہ کہا کہ بات چیت اور مذاکرات کریں، میں نے پورے اختیارات آئی ایس آئی کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو میں نے سارے اختیارات دے دیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ چنانچہ جنرل فیض حمید، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی وہ مذاکرات کے لیے بیٹھے، اور مولانا کے ساتھ اکرم دورانی اور سینیٹر طلحہ محمود وہ موجود تھے۔ وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دھرنا اٹھا دیا تو اس کے بعد جنرل فیض حمید اور یہ باقی کے جو لوگ تھے جنہوں نے مذاکرات کیے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی۔ مولانا کہتے ہیں کہ اتنے ذمہ دار پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کیا اتنی کچی باتیں کر سکتے ہیں؟ سو مولانا یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر مولانا کہتے ہیں کہ چودھری برادران کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے زبان دی ہوئی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور فیض حمید کی کس کس بات کا ذکر کریں، یہ مولانا فرما رہے ہیں۔ وہ کریں گے، ساری باتوں کا ذکر کریں گے۔ کاش جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید بھی کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتے، لیکن جو کچھ میں نے کبھی ان سے میری بات چیت ہوتی رہی تو مجھے پتا ہے مولانا غفور حیدری صاحب کو یا اور کسی کو لے کے یہ باجوہ صاحب کے گھر بھی جایا کرتے تھے، اور ایک آدھ دفعہ تو ان کے گھٹنوں کو بھی سنا ہے کہ ہاتھ لگاتے رہے۔ ضرورت یہی تھی کہ ہماری مدد کریں، کوئی بیک ڈور رستہ نکالیں۔ ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ، فیض حمید وغیرہ ان لوگوں نے کو اس وقت وعدہ کیا ہو اور دھرنا ختم کرا کے انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ جو کچھ انہوں نے بات کی اس کا 100% مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ الیکشن کروا دیں گے مارچ میں۔ ڈی جی آئی ایس آئی یا چیف آف آرمی اسٹاف کسی حکومت کو مجبور تو نہیں کر سکتے کہ وہ فوری طور پہ الیکشن کرا دیں۔ یہ جو باتیں ہیں میرے نقطہ نگاہ سے اس میں بہت بڑا ایک سبق ہے۔ ہم بڑی دیر سے بچپن سے سنتے ہیں ایک محاورہ ہے، کوئلوں کی دلالی میں مکالا، یعنی آپ کوئلوں کی دلالی، کوئلوں کے اندر جا کے گھسیں تو آپ کا اپنا منہ کالا ہو جائے گا۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن تک سے، یعنی افواج پاکستان کو ایون ان کے الیکشن سے بھی دور رہنا چاہیے۔ سیکورٹی باہر بیٹھ کے دور دے دیں، الیکشن پروسیس کے نزدیک نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہماری سیاست یہ ہے کہ جو الیکشن ہارتا ہے اس نے کسی نہ کسی پہ الزام لگانا ہے ہر حالت میں کہ انہوں نے ریگنگ کی ہے، لہذا اگر آرمی قریب ہوگی تو ان پہ نام لگ جائے گا۔ آج مولانا یہ باتیں کر رہے ہیں، بہت ساری اور باتیں نکلیں گی، کیونکہ آج مختلف جگہوں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ پارلیمنٹ نے جنرل باجوہ کا یونینیمسلی ایکسٹینشن کا کیس کیسے ہینڈل کر لیا، ان کو یونینیمس کیسے ووٹ دے دیا۔ سو اس پہ بھی کہانیاں نکلیں گی۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ، یہ بڑی کو ایفرٹ کرے کہ اس کو اگر کھینچنا بھی چاہیں، گھسیٹنا بھی چاہیں اپنی سیاست میں، تو ان کو دور رہیں۔ سیاستدان نے میدان میں رہنا ہے۔ وہ جو زرداری صاحب نے بات کی تھی کہ آپ 3 سال کے لیے، ہم تو ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ تو نہیں جاتے کہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ایک ہے، پیسہ کمانا اور اقتدار حاصل کرنا۔ ان کے ساتھ لگ کے آپ اپنے لیے مصیبت اور ادارے کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو کہانی مولانا بیان کر رہے ہیں، کیا یہ ادارے کے لیے کوئی خیر کا پیغام ہے؟ اس سے شرمندگی آئے گی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جیسے سین سے ہٹیں گے، سیاستدان آپ کو سپیئر نہیں کریں گے، وہ ایسی بات آپ کے ذمہ لگائیں گے جو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اگر آج ان کو نظر آئے، ان کو فکر پڑ جائے کہ فوج اقتدار پہ قبضہ کرنے لگی ہے، تو پھر نہ اپوزیشن رہے گی نہ حکومت بھی، یہ سارے مل کے سیاستدان آپ کے خلاف اکٹھے ہو کے محاذ قائم کر لیں گے، کیونکہ
سب کا ایک مفاد تو مشترک ہے، وہ ہے اقتدار۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی باہر سے آ کے اقتدار پہ، فوج ہو یا کوئی بھی، وہ تیسرا فریق آ کے تو قابض ہو جائے اس پہ۔ سو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمارے لیڈرشپ کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے اس پہ حکومت تنقید نہیں کر رہی، لیکن زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان آج کل جنرل باجوہ پہ اور جنرل فیض حمید پہ تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ ان کی طرف رکھا ہوا ہے۔ کیا ملا؟ روزانہ کی بنیاد پہ وہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام، کوئی چیز نکالیں گے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں اور مریم نواز ہیں، وہ جنرل باجوہ کے بارے میں نہیں کچھ کہتی۔ انہوں نے اپنے نشانے پہ جنرل فیض حمید کو رکھا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو کچھ بھی کرتے رہے وہ کیا اپنی مرضی سے کرتے تھے؟ جیسے مولانا نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ان کو کہا کہ ہم نے سارا اختیار ان کو دے دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ اس طرح باتیں کر کے آپ کو اب ہماری افواج کی ملٹری لیڈرشپ کی، ان کی شرمندگی، ان کی سینکٹیٹی یا ان کے رتبے عہدہ کسی چیز کا یہ لحاظ نہیں کریں گے۔ یہ آپ کو آپ کی تذلیل کرنے میں خوشی محسوس کریں گے، اور وہ اسی وقت ہوگی جب یہ آپ سے کام نکلوا لیں گے، پھر یہ آپ کے پیچھے پڑیں گے۔ اب فیض حمید، وہ جنرل باجوہ جو اس کو حکم دیتے ہیں وہ انہوں نے کیا، لیکن آج جنرل فیض حمید نشانے پہ ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بات چیت کر لینی چاہیے، عدالت حکم دے رہی ہے کہ جی الیکشن، یہ عدالت سے باہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ عدالت جب آرڈر دے گی تو اس کے آگے کئی اور، کیونکہ حکومت ڈیفینس پہ اتری ہوئی ہے تو اس کے کئی مسئلے اور نکلیں گے۔ لیکن جو باتیں آج کھلی ہیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ شہباز شریف اور زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا وہ بات چیت کرنے کے حق میں ہیں کہ عمران خان سے اس کو انگیج کیا جائے اور الیکشن کے بارے میں کہ میوچل مل کے فیصلہ کر لیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان عمران خان سے قطعاً بات نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے انہوں نے انٹرویو میں بھی کہا کہ ہماری سیاست اور پاکستانی قوم اتنی نہیں گر گئی کہ عمران سے جا کے بات کرے اور کہے کہ جی الیکشن کب کروانے، آپ ذرا سوچئے۔ سو اس وجہ سے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اس وقت انتشار ہے، فتور ہے، وہ ان حضرات کی اپنی ذاتی خواہشات، سوچ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی ناپرور آدمی ہے، انہوں نے کبھی بخشا نہیں۔ مولانا کو اپنا افسوس ہوگا کہ عمران خان ان کو ڈیزل کہہ کے بلاتا رہا۔ سو ایک ذاتی مسئلہ۔ ملک اگر کوئی سوچے کہ اس کا کوئی خیال ہے کہ یہاں پہ امن آ جائے اور کوئی الیکشن اسموتھلی ہو جائے، وہ یہاں کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ سو مولانا کے انٹرویو سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، واضح ہوئیں، لیکن میں خاص طور پہ، چونکہ میرا 38 سال تعلق رہا ہے افواج پاکستان سے، اور میرا آج بھی میری ساری جو میں سمجھتا ہوں میرا اثاثہ وہی ہے جو وقت میں نے گزارا، اور میرے ایک طرح کے اپنے بہن بھائی رشتہ دار دور ہو گئے، لیکن جو میرے ساتھ افواج پاکستان میں لوگ رہے، میرا سب کچھ وہی ہے، میرے رشتہ دار، میرا سب کچھ۔ لہٰذا جب میں ان کی عزت پہ ہاتھ پڑتا دیکھتا ہوں تو میں نے تو 14 سال جنگی یہی لڑی ہے میڈیا میں کہ میں ان کا دفاع کرتا رہا ہوں۔ آج اس میں ایک سبق ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ میں ملٹری لیڈرشپ کو گوش گزار کروں کہ اس دھندے سے، اس گند سے دور رہیں، اپنی عزت کو بچا کے رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔